اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد عبدہ ورسولہ ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین محمد المہدی قد جاء ومضى صلی اللہ علیہما وعلى آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال مینا مہدی موعود علیہ السلام قرآن عشق نامہ است وقال ایضا ہرچے می گوید و می کند و می خواہد بامر اللہ و باذنہ می گوید و می کند و می خواہد علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم حال بندہ است. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و صدق المہدی الموعود علیہ السلام. ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، جو خالق دو جہاں ہے، مالک دو جہاں ہے، جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہو خاتمین محمدین کریمین علیہ السلام پر اور آپ دونوں کی تمام ذریات. محترم و معزز حاضرین مجلس، محترم المقام، فقراء الزام، بزرگان قوم مہدویہ، دانشوران قوم مہدویہ، نوجوانان قوم مہدویہ، عفت مآب خواتین، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین گرامی، جیسا کہ پیش رو مقررین نے علی جناب فقیر اسماعیل میاں صاحب اور فقیر سید محمد یوسف میاں صاحب راسخ نے اپنے اپنے طور پر جو بیانات کیے ہیں، ان میں جو حقائق انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس حقیقت کو میں ایک مثال دیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں سب حشاش بشاش خوشحال اور بالکل فریش بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے، آپ کے اندر توانائی ہے، سننے کی طاقت ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے جوش و خروش کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی سماعت کو زندہ رکھتے ہوئے، اپنے دل اور دماغ کو، جسم کو، سارے کے سارے پورے بدن کو کان بناتے ہوئے، آنکھ بناتے ہوئے غور سے دیکھیں اور غور سے سنیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے، اس کے حکم سے کئی ممالک، کئی دیش آج موجود ہیں، اور کئی دیش مسلمان ہیں، کئی دیش کفرستان ہیں. اور اگر ہم ہمارے دیش کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سب خلق ملک ہے، ملا ہوا ہے، جن میں کی اکثریت مگر کفر و شرک میں مبتلا ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اکثر الناس لا یؤمنون، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. بالکل ہمارے سامنے یہ بات آیا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائے ہیں. حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. کسی دور میں کسی نبی پر اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. آج بھی وہی حال ہے. لیکن وہ نہیں لانے کے بعد بھی اس کو نسل در نسل چلاتے جا رہے ہیں. آج پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیا میں، ڈاکٹر، بیرسٹر، انجینئر، پڑھے لکھے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم جو شرک و بدعت کر رہے ہیں، ہم جو کسی جانور کے پتلوں کی یا کسی بھی آکار کی جو پوجا کر رہے ہیں، سورج کی، چاند کی، مٹی کی، جس کسی کی بھی پوجا کر رہے ہیں، یہ ہماری عقل ہم کو سمجھا رہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماحول، سوسائٹی، لوگ ہم کو جینے نہیں دیں گے، اگر ہم نکلیں گے تو ہم کو رہنے نہیں دیں گے۔ یہ جو چیز ہے یہ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مینڈک، پتا ہے مینڈک آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو گجراتی میں؟ ارے ایسا بولیں گے تو سمجھنے کیا آئیں گا، پھر پان ڈال کے بول رہے کیا بولتے ہیں؟ ڈیڑھ کو۔ تو مینڈک جو ہے، جو ڈیڑھ کو کہتے ہیں، اگر اس مینڈک کو آپ گرم پانی کے اندر ڈال دیں، جو بہت گرم ابھی نہیں ہے، اس گرم پانی میں اس کو ڈال دیں تو اس کو پہلے تو تھوڑا سا اچھا لگے گا۔ اب وہ بگونا یا جو بھی برتن ہے اس کو آگ میں لگا دیں، نیچے سے آگ لگا دیں، چولہے پہ رکھ دیں برتن، اب وہ سلگنے لگے گا تو دھیرے 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 گرمی بڑھنے لگے گی۔ اگر مینڈک کو اول وقت یہ احساس ہو جائے کہ اب یہ پانی میرے لیے مضر ہے، مجھے تکلیف دینے والا ہے، اگر وہ چاہے تو ایک ہی وقت میں اسی وقت نکل کر اپنے آپ کو بچا لے۔ جس طریقے سے کفر و شرک کی دنیا یا اسلام سے ہٹ کر جتنے بھی مذاہب ہیں جو بالکل کفر اور شرک پر مبتلا ہے، وہ مذاہب کے اندر رہنے والے اگر ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ ہم غلط جگہ آ گئے ہیں، یہ غلط مذہب ہے، تو فوراً اپنے کو نکال لیں تو وہ نکل جائے۔ لیکن اکثر مینڈک کیا کرتا ہے معلوم؟ وہ گرمی کو پانی کے اندر بیٹھ کر برداشت کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ کچھ دیر بعد پانی نارمل ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، یا میں اس پانی کو، اس کی تیزی کو، اس کی گرمی کو برداشت کر لوں گا، میرا جسم برداشت کر لے گا۔ لیکن جب پانی کھولنے لگے گا، زیادہ پکنے لگے گا، تو مینڈک اب برداشت نہیں کرے گا اور باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اس کی ساری طاقت برداشت میں نکل چکی تھی۔ وہ جو پانی کی گرمی کو وہ جو برداشت کر رہا تھا، صبر کر رہا تھا، اس صبر میں ہی اس کی پوری ہاتھ پیر کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ جب نکلنے کا وقت آتا ہے تو وہ نبھار ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی میں مر جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے، یہی حال تمام دنیا کے جتنے بھی شرک کرنے والے، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، ان کا حال یہی ہے کہ اب وہ اس میں رہ گئے ہیں۔ اگر جب نکل جاتے ہیں، اسلام میں آ جاتے تو بچ جاتے، لیکن اب اس میں رہ گئے ہیں اور اس کو برداشت کرتے 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 جب نکلنے کا وقت اصل آتا، جب پورا ہوش آتا یا پھر موت کا وقت قریب آتا، تو ایسے وقت میں جب وہ نکلنا چاہتے تو ان کو دوسرے پھر نکلنے نہیں دیتے، ان کے ہاتھ پر جیسے شل ہو کر رہ جاتے ہیں، تو ان کے بیٹے، ان کی اولاد، ان کی سوسائٹی، ان کا پریوار، ان کا کٹمب پھر ان کو پکڑ کے روک دیتا ہے، اور اس کے بعد اسی حالت میں مرتے ہیں، جلتے ہیں، کٹتے ہیں، پانی میں جاتے ہیں، بہرحال جو بھی ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ان مینڈکوں کا حال ہے جو اس میں رہتے ہیں اور اتنی بری موت مرتے ہیں۔ اگر عقل مند ہوتا تو فوراً اس میں سے نکل کر آ جاتا۔ بہرحال آج کی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نقل مبارک ہے جو انصاف نامے میں اور حاشیہ انصاف نامے میں، شواہد الولایت میں وغیرہ وغیرہ اکثر کتب میں یہ نقل مبارک موجود ہے کہ قرآن عشق نامہ است، قرآن عشق نامہ۔ کل ہم نے کچھ بات کی تھی علم کی، کہ مہدویوں کے پاس علم نہیں، ایمان ہوتا ہے۔ ہم ساری دنیا کو ایمان سے جیت سکتے ہیں، علم سے تو خیر شیطان جو سو اپنی بڑائی کرتے پھرتا ہے، ہم ایمان والے لوگ ہیں، اور اسی لیے ہمارے پاس ایمان کی طاقت اتنی ہے کہ ہمارے یہاں کے نہیں معلوم رکھنے والے عالم بھی، جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن ایمان کی بنیاد پر باہر کے عالموں پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔
تو علم کی ہم بات کرنے جا رہے تھے آج کہ مہدی موعود علیہ السلام نے وہ کون سا علم اللہ تعالیٰ کے پاس سے لایا. جیسا کہ قرآن کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن عشق نامہ ہے. قرآن ہمارے لیے عشق نامہ ہے، عشق کی کتاب ہے جو عشق سکھاتا ہے، عشق کراتا ہے، بندے کو خدا سے ملاتا ہے، خدا سے بات کراتا ہے، خدا کے گھر بلاتا ہے، خدا کے دربار میں حالت نماز میں کھڑاتا ہے. یہ عشق نامہ ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے ویسے بھی آگے ارشاد فرمایا کہ ماں مذہب عاشقہ آؤدین، میں عاشقوں کا مذہب لایا ہے. عشق والا ہمارا مذہب ہے. ہم خدا کو جو سو محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، یہی ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جینا مرنا ہے کہ ہم خدا کے لیے رہتے ہیں. ہمارا سب کچھ خدا کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نماز، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانی، ہماری ہر چیز اللہ کے لیے. تو بہرحال یہ اللہ سے عشق کا معاملہ ہے. اب یہ قرآن جو ہے یہ عشق والی چیز ہے، اور یہ قرآن ہدایت دیتی ہے انسانوں کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں، ساری دنیا کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہدایت کرتی ہے صرف اور صرف عشق رکھنے والے متقیوں کو. ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو خدا سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کو ہدایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. حاضرین گرامی، جس طریقے سے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ معجزہ دیا، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ نے حضور کو سب سے بڑا معجزہ دیا ہے، جو خدا کا کلام ہے، خدا کی ثنا ہے، خدا کی تعریف ہے، خدا کی بڑائی جس میں بیان کی جاتی ہے. اور یہ ہر زمانے کے پیغمبروں میں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جب آپ لوگ بھی بولتے ہوں گے حضرت اپنے بیان میں کہیں سے بھی آدم علیہ السلام کو لا لیتے ہوئے، نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے. وہ علم الآدم الاسماء، اور ہم نے آدم کو تمام نام سکھائے. سارے نام کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. ہر چیز میں خدا کی ذات پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے، سب نام سکھائے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راگ لینا سکھایا. داؤد علیہ السلام پر کیا اتری؟ زبور. زبور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صحیفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہی حمد ہے صرف. اور جب حضرت داؤد علیہ السلام اس حمدیہ کلام کو جب لے کر بڑے اچھے انداز سے جب گاتے، جب پڑھتے، تو ان کا دل کھل جاتا، نسیں نس کھل جاتی، بال بال اللہ تعالیٰ کی حمد میں لگ جاتا. نہ صرف وہ، ان کے ساتھ ساتھ موجود ساری زمین اور زمین کے چرند جتنے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ حمد پڑھنے لگتے. جتنے بھی پہاڑ ہیں، پہاڑ میں رہنے والے درخت ہیں، سارے پہاڑ ان کے ساتھ گانے لگتے. جتنے سمندر ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، وہ آپ کے ساتھ پڑھنے لگتی. جو آسمان ہے اور آسمان کے پرندے ہیں وہ سب پڑھنے لگتے. پورا ہجوم، ایک جماعت کی جماعت ان کے ساتھ شریک ہو کر آپ امام اور پورے مقتدیوں کی طرح مل کر خدا کی ثنا کرتے، جیسا کہ ہم نماز پڑھتے. تو وہ کتاب بھی جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ کتاب بھی عشق نامہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، جس کے لیے آپ نے 40 دنوں کا روزہ رکھا، لوگوں سے ملاقات نہیں، بات نہیں،
طور پر جا کر بیٹھ گئے، 40 دنوں کا چلا بیٹھے، روزہ رکھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گفتگو شروع ہوئی، کلیم اللہ بنے اور توریت نازل کی گئی، جو ایک عشق نامے کی جو ثبوت ہے، وہ بھی عشق نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی وہ بھی عشق نام ہے، اور قرآن بھی عشق نام ہے۔ قرآن، اس کی ایک چھوٹی سی میں سورت لیتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ رحمان۔ سورہ رحمان، ہم جو بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس میں اگر لکیر اور پیچھے لکیر کر کر سیدھا اتنا بوجھ رکھیے، لکیر کر کر جتنا پڑھتے ہیں، ریڈنگ جس کو بولتے ہیں، جیسا کہ کوئی کتاب لے کر لائن بائی لائن پڑھی جاتی ہے، لکیر کے بعد لکیر پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی پڑھنا بولتے ہیں۔ اور کوئی بلیغ زبان میں، بھاری بھاشا میں اگر کچھ بات کی جاتی ہے، جیسا ہندی کا اپیوگ کرتے ہوئے اس میں سنسکرت کے الفاظ، یا اردو کا استعمال کرتے ہوئے اس میں فارسی اور عربی کے الفاظ کا شمول رکھتے ہوئے اگر گفتگو کی جائے تو وہ گفتگو کافی فصیح اور بلیغ ہو جاتی ہے، جو بھاری پڑ جاتی ہے۔ لیکن اس گفتگو کے اندر اگر سلاست آ جائے، اس کے اندر صفائی آ جائے، عام بھاشا کے اندر، عام زبان کے اندر، عام سمجھ کے اعتبار سے اگر بات کرنے لگے تو اس کے اندر ایک مٹھاس آ جاتی ہے۔ اور پھر اسی گفتگو کو جب آپ منظر عام کے اندر بیٹھ کر خطابت کرنے لگے، بیان کرنے لگے، اور اس کے اندر اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے جوش کو، اپنے طور طریقے کو، ایک انداز بیان کو، منظر کشی کو لے کر، جیسا کہ مینڈک کا واقعہ بیان کیا گیا، اس انداز سے جب کرتے ہیں تو سمجھنے والے کو صرف پڑھنے میں بھاری الفاظ کے علاوہ جب ایسا انداز پیش کیا جاتا ہے تو اس زبان کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے، ایک لطافت، ایک مٹھاس اور بڑھ جاتی ہے۔ واہ کیا بول رہے ہیں، اور بولتے رہیے، مزہ آ رہا ہے، ہم انٹرٹین ہو رہے ہیں، ہم کو اس سے چاشنی مل رہی ہے، مٹھاس مل رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، سواد آ رہا ہے۔ کھانے پینے کا ہی سواد نہیں ہوتا، سننے کا بھی سواد ہوتا ہے، بھاشا کا بھی سواد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اور اچھی بات کریں، جب گا کر پڑھتے ہیں، ترنم میں پڑھتے ہیں، لحان میں پڑھتے ہیں، اچھے الحان میں پڑھتے ہیں، لہن میں پڑھتے ہیں، تو وہ اور مزے کا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام خوش آواز میں، خوش الحان میں جب گا کر پڑھتے تھے تو سارے کے سارے جانور، پرندے بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ رحمان کو اگر آپ اب ہم دیکھیں تو سورہ رحمان میں ایسی چاشنی ہے جو کہ پوری کی پوری سورت کے اندر، پورے سورے کے اندر صرف اللہ کی حمد ہی حمد۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی خدا کی نعمت کو جھٹلاؤ۔ ہر آیت کے بعد ایک نعمت کا تذکرہ، کبھی چاند سورج خدا کو یاد کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تارے خدا کو سجدے کرتے ہیں، جھاڑ خدا کو سجدے کرتے ہیں، پہاڑ، سمندر، جانوروں کا ذکر، یہ ساری چیزیں انعام ہیں، تم کون کون سے اللہ کے انعام کو جھٹلاؤ گے۔ کبھی زمین کے کھانے پینوں کا تذکرے کرتے ہیں تو کبھی جنت کے کھانے پینے، اس کے نہروں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے تذکروں کے بعد پھر اللہ کہتا ہے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ ساری کی ساری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہی حمد، اگر جگہ پورا قرآن بھی ہے، لیکن خاص اس صورت کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کیونکہ اس صورت کے اندر اشعار جیسی شکل بھی نظر آتی ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہاں پر بھی رحمان کا وزن آیا، یہاں قرآن کا وزن۔ خلق الانسان، پھر نون کے ساتھ انسان کا ذکر، علمہ البیان، پھر نون کا ذکر۔ تو یہ جو اشعار کا طریقہ، یہ جو کویتا کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اور جب اس کو عام لہجے سے ہٹ کر خوش الحان میں پڑھتے ہیں تو دل جھوم جاتا ہے۔ تو یہ عشق نامہ نہیں تو اور کیا ہے، خدا کی حمد نہیں تو اور کیا ہے۔ تو یہ عشق ہے جو بہت مزہ دیتا ہے۔
اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے موعود علیہ السلام نے، مہدی آخر الزماں موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن عشق نامہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امداد کرتے ہوئے پہلے ہی فرما دیا کہ زین القرآن باصواتکم، کہ تم قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے خوشنما بناؤ، زینت بخشو، بہترین آواز میں قرآن پڑھا کرو۔ اس لیے کئی قاری حضرات قراء دنیا میں موجود ہے، کوئی سدیس کے نام سے ہے، کوئی شریم کے نام سے ہے، کوئی کتنے جو سو بڑے بڑے آج بھی جو سو ان کے نام چلتے ہیں، ان کی آوازیں چلتے ہیں، ان کے شاگرد چلتے ہیں، اور کئی ڈھنگ سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کو کسی بھی ڈھنگ سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے الفاظ کے، اس کے حروف کے جو تہجی ہے، اس کو جو سو مخارج ہے، وہ صحیح سے ادا ہونا چاہیے، اس میں مزہ آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قرآن کو اچھی آواز میں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے صحابی تھے، وہ سفر پہ تھے، کچھ دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ سفر پہ نکلے، تو عرب کا کوئی دوسرا خطہ، کوئی دوسرا حصہ تھا، وہاں پر ایک رات بڑی سردی بھی تھی، وہاں پر آرام کر رہے تھے، تو اتنے میں ایک گانے بجانے کی آواز آئی، گانے بجانے کی آواز آئی، تو آپ اٹھتے ہیں، صحابی رسول اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، رات گئے، اتنی رات میں، اتنی ٹھنڈ میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ آگ سلگائی ہوئی ہے اور اس کے اطراف کچھ شرابی ہاتھ میں بوتل لیے ہوئے، شراب لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بیچ میں ایک شخص ہے جو ایک تارا جس کو کہتے ہیں ٹنٹنا، وہ لے کر بجا رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہ کچھ گیت اپنی طرف سے گا رہا ہے۔ یہ وہ کام چل رہا تھا، تو وہ حضرت جو تھے وہ آگے بڑھ کے اس مجلس کے قریب پہنچے، جا کر دیکھے کہ پہلے تو دیکھتے ہی عجیب لگا کہ شراب پیتے سب بیٹھے، لیکن جب وہ گا رہا تھا اس کے گانے کو دیکھنے لگے، اور جو بڑی اچھی آواز اس کی پسند آئی، اور تھوڑی دیر بعد جیسے ہی اس شخص نے، گانے والے نے اس بزرگ صحابی کو دیکھا اور صحابی کی نظر اس پہ پڑی، تو صحابی نے اپنی نظر پھیر لی اور وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ جو ٹنٹنا بجانے والا تھا اس کا نام تھا مروان۔ کیا نام تھا اس کا؟ مروان۔ وہ تو پریشان ہو گیا کہ اتنا نورانی چہرہ میری مجلس کے قریب آیا، جیسے ہی میری ان کی نظر ملی وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس نے گانے بجانے کے بعد شرابیوں کو جو شراب کا مزہ تھا اس میں اور مزہ بڑھانے کے لیے وہ گاتا تھا تو وہ اور جھومتے تھے۔ تو وہ جب سب کے نشے اتر گئے، جب صبح ہوئی تو اس نے پوچھا کہ کوئی بزرگ نظر آئے تھے، وہ کون تھے، کیا تھے؟ بہرحال ان کا پتہ نکالتے ہوئے ان کے گھر، ان کی منزل پر وہ جا پہنچا، جا کر ان سے ملاقات کی، کہا کہ میں وہ شخص ہوں جو کل کچھ گا رہا تھا اور آپ تشریف لائے اور فوراً چلے گئے، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ کہا کہ تمہاری آواز بڑی پیاری ہے، بڑی اس میں جو سو چاشنی ہے، بڑی دل فریب ہے تمہاری آواز، مجھے کھینچ رہی تھی اس لیے میں آیا، لیکن تمہارے الفاظ میں کفر موجود تھا، وہ شرک موجود تھا، اور شرابیوں کے گناہ گاروں کے بیچ میں تم پڑھ رہے تھے اور کفریہ کلام پڑھ رہے تھے، اسی لیے میں تمہارے پاس سے اس مجلس سے دور چلا گیا۔ اور جاتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کاش کہ یہ تمہاری آواز اس میں قرآن پڑھا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیا کہا؟ اس میں قرآن پڑھا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ بات ہوئی کہ ان کے دل میں، مروان کے دل میں وہ بات گھر کر گئی، اور فوراً جو ہے سو توبہ کی اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اس کو جاننا شروع کیا، اور جب اس کے کئی جگہ پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی طرح جب اس کو اٹھا کر پڑھا جاتا ہے، اس میں اتنا مزہ آنے لگا۔ یہ ساری چیزوں کے ساتھ وہ فوراً وہ حضرت کے پاس پہنچے، صحابی رسول کے پاس پہنچے، توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد سے ان کے پاس بیٹھ کر خاص قرآن کی قرات کی اور اس کی خوش الحان کی پوری کوشش کے ساتھ سیکھا۔ اس کے بعد وہ ایک بڑے قاری بنے، ایک بڑے خلیفہ وقت بنے، وہ حضرت مروان بن گئے۔
عشق نامہ ہے. اس عشق سے ان کے پاس اسلام آ گیا, اس عشق سے ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام کے ساتھ ان کی رسالت قبول ہو گئی, اور پھر اس عشق سے ایک خدا کی طرف وہ چلے گئے. کیسے؟ قرآن عشق نامہ است, قرآن عشق نامہ. اور امام مہدی موعود علیہ السلام نے پھر فرمایا, نقلیات میں عبدالرشید کے اندر یہ نقل موجود ہے کہ ہرچے می گوید وہ می کند وہ می خواہد بامر اللہ و باذنہ, می گوید وہ می کند وہ می خواہد. بندہ جو کچھ کے کہتا ہے, کرتا ہے, ہوتا ہے, یہ سب کا سب اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے, اس کے اذن سے بولتا, کرتا اور رہتا ہے. علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم, مجھے اللہ کے پاس سے روزانہ تازہ تعلیم ہوتی. ھذا حال بندہ, یہ بندے کا حال ہے. اب وہ کیا تعلیمات تھی؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان سے بات کرتے تھے, انسان سے بات کرتے تھے, سامنے بات کرتے تھے, دور سے بات کرتے تھے. مکہ میں ہے, مدینے والوں سے بات کر لیتے تھے, مکہ میں ہے, مدینے والوں کو دیکھ لیتے تھے, مکہ میں ہے, مدینے والوں کی آوازوں کو سن لیتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. انسانوں سے سامنے نہیں, کہیں بھی بات کر لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا تھا کہ وہ جنات سے بھی بات کر لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا تھا وہ فرشتوں سے بھی بات کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا تھا, علم غیب ایسا تھا کہ وہ جانوروں سے, اونٹ سے, ہرن سے بات کر لیتے تھے. ایک صحابی چڑیا کے بچے لے کے آ گئے تو چڑیا آ کر حضور کو شکایت کرتی ہے, وہ چڑیا سے بات کر لیتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب کسی چونٹی سے, کسی جو سو شہر کی مکھی سے جب بات کر لیتے تھے تو یہ تو رسولوں کے رسول ہے, رسولوں کے سردار ہے, وہ کیا علم نہیں رکھتے تھے. اور اسی علم کی ولایت, اسی شخص کی ولایت, اسی محمد کی ولایت محمدیہ مقیدہ کے حامل حضرت میرا مہدی موعود علیہ السلام بھی ایسا ہی علم رکھتے تھے. آپ نے ان کے علم کے تعلق سے جو کچھ بھی سنا ہے اس کو میں اور مزید بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں. جیسا کہ مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے جب بھی جو شخص آتا, مہدی موعود علیہ السلام اس کو نام سے جان کر, اس کا نام پکار کر اس کو مخاطب کرتے تھے. سانتیج میں حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی آواز سنے, کہا کہ کوئی یہاں پر بستی, کوئی یہاں پر لوگ موجود ہے, تبھی اذان دی گئی ہے, جماعت کے لیے بلایا گیا ہے. پوچھ کر پہنچے تو مہدی موعود علیہ السلام بیان قرآن کر رہے تھے. عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. جو ہی نزدیک گئے, آؤ بھائی نعمت, تم پر اللہ کی نعمت کو کہہ کر ان کو بٹھایا, بیان قرآن سنا. اور اس قرآن کا بیان سننے کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کی حقانیت پر, ان کی ذات پر وہ بالکل دل سے قربان اپنے آپ کو کر گئے. اور جو سو نماز مغرب کے بعد اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ بندہ گناہ گار ہے. کہا کہ خدا کا گناہ کیا ہے تو خدا معاف کرے گا, بندوں سے گناہ کیا ہے تو بندے معاف کرے گا. یہ نام کا اثر تھا. مہدی موعود علیہ السلام پٹن میں جب پہنچے تو بندگی میں شاہ خودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ملک برخوردار, جن کو لوگ اکثر ملک بخن کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب پٹن میں باڑیوال کے یہاں, جب رکن الدین مجذوب کے یہاں پہنچے تو فوراً کے فوراً جو ہے سو مہدی موعود علیہ السلام ان کو پورے نام سے پکارتے, آؤ ملک برخوردار. ان کو بلائے. اور اس سے بھی پہلے جب آپ پٹن کی طرف چلے تو مہدی موعود علیہ السلام بیان کرتے تھے. آپ کا علم دیکھیے کہ
گجرات کی سرزمین کی طرف جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ عشق کی کھان ہے، فرماتے تھے یہاں سے عشق کی بو آ رہی ہے۔ گجرات کے تعلق سے آپ کا کیا علم تھا؟ اور جب آپ وہاں پر لہرے والا پہنچے تو رکن الدین مجذوب جو کپڑے نہیں پہنتے تھے اچانک کہتے ہیں کہ لاؤ کپڑے، آنکھوں والا آ گیا ہے۔ ان کا علم کیسا کہ مہدی موعود علیہ السلام کو وہ پہچان رہے، تو مہدی کا علم کیسا کہ وہ کس کس کو نہیں پہچانتے۔ وہ وہاں آئے، ملک برخوردار کو نام سے پکارا۔ یہ علم غیب، یہ علم لدنی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو راست اللہ نے سکھایا ہے۔ موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ کی بندہ بولتا ہے، کرتا ہے، آپ کے درمیان رہتا ہے، یہ سب کا سب اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے کہتا کرتا رہتا ہے۔ بندہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ اسی طریقے سے سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو کچھ کہ ان کے پر وحی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں، وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کے علم کا مقام ہے۔ درمیان میں کوئی فرشتہ مہدی موعود علیہ السلام کو تعلیم نہیں دیتا تھا، درمیان میں کوئی شخص مہدی موعود علیہ السلام کو نہیں سکھاتا تھا۔ موعود علیہ السلام فرماتے اگر بندہ کسی سے سیکھ کر کہتا ہے یا تنہائی میں قرآن کے تعلیم لے کر تفسیر پڑھ کر اگر کہتا ہے تو بندہ ظالم ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے بلا واسطہ تعلیم، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں، خدا دیتا ہے، بندہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلا واسطہ، وہی جو آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں جو اترتی تھی وہ بھی بلا واسطہ، اور ان ساری بلا واسطہ کی چیزوں کے لیے، ان تعلیمات کے لیے، نبوت و رسالت کے لیے، اس ولایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری طریقے سے تراشا ہے، پوری طریقے سے ان کو تیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہا کرتے تھے، اکثر رہا کرتے تھے، اور ایسے رہتے رہتے جب 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اقرا کہا، نہیں پڑھتے کہا تو ان کو 3 مرتبہ دبایا، اس کے بعد کہا اللہ کے نام سے پڑھو جس نے آپ کو پیدا کیا، تب آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ کتنی ہی محنت، کتنی ہی ریاضت آپ نے اس غار کے اندر، اس گفا کے اندر بیٹھ کر کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوئی، کئی فاقے کیے، اور اس کے بعد کیا حالت ہوئی، گھر پر آئے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حالت کیفیت دیکھ کر حیران پریشان، حضور کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ کہا کہ آپ نے سب کا بھلا کیا ہے، آپ کا بھی بھلا ہوگا، آپ کا خدا برا نہیں کرے گا۔ کوئی چادر، کوئی رضائی اڑا تو اڑا دیتے ہیں اور وہ کپ کپاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں۔ کیا ہے تعلیم کا اثر، علم، وہ علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے تم کو وہ تعلیم دی جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو تعلیم بھاری تھی تو جسم پر، روح پر، اس نور پر اثر تو ہونا تھا۔ اسی طریقے سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم آنا شروع ہوئی، علم آنا شروع ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسخوردہ پیا، جب اس علم کا پیالہ پلایا گیا تو اس کے بعد سے آپ کی کیفیت، آپ کے علم کی کیفیت کہ مخدوم شیخ دانیال رحمت اللہ علیہ اگرچہ کہ بظاہر استاد ہیں لیکن کچھ پڑھانا چاہتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام پورا کا پورا خلاصہ پڑھ کر سنا دیتے۔ کوئی کتاب رکھتے تو پوری کتاب آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے۔ قرآن کی بات کرتے پورا قرآن حافظ ہو گئے تھے، قرآن پورا پڑھ کر سنا دیتے۔ یہاں تک کہ آتے تھے مدرسے کو تعلیم لینے کے لیے ظاہر میں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ آتے تھے اوپر کے بڑے لوگوں کو بھی تعلیم دینے کے لیے۔ کبھی خواجہ خضر ان سے تعلیم لیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام، یا کبھی جو سو مخدوم شیخ دانیال جو ولیوں کے ولی تھے
تھے وہ تعلیم لیتے. یہ تعلیم کا سلسلہ چلتا تھا. چھوٹی سی عمر میں حضرت مخدوم شیخ دانیال خواجہ خضر آپس میں اپنے علم کی بات چیت کرتے. جب پھنس جاتے, کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا, تو مہدی موعود علیہ السلام جو چھوٹے سے بچے ہیں ان سے پوچھتے. میرا سائیں, کیا بولتے تھے اس زمانے میں ان کو؟ میرا سائیں, یہ بات ہمارے پلے میں پڑتی ہے, آپ سمجھا دیجیے. تو مہدی موعود علیہ السلام بآسانی سے سمجھا دیتے. کیسا علم تھا. جیسے جیسے آگے بڑھے, 12 سال کی عمر ہو گئی تو آپ اسد العلماء کہلائے. سارے کے سارے علماؤں کا شیر, 1400 پال کی نشین علماء جن کی پالکیاں علماء کی چلتی تھی. آج بھی ہم نے جونپور میں دیکھا کہ وہاں کی بڑی بڑی مسجد, جامع مسجد کے اندر کتنے کمرے پڑے ہوئے ہیں. ایسا دیکھیں تو ادھر کم سے کم 40-50 کمرے, ادھر 40-50 کمرے, بیچ میں پانی کا حوض وضو کرنے کے لیے, اور اتنی بڑی مسجد, اور ایسی کئی مسجدیں وہاں پر ہیں. کتنے علماء ایک ایک کمرے میں اپنا علم سکھانے کے لیے وہاں بیٹھتے. لیکن ان سارے عالموں نے جب مہدی موعود علیہ السلام کا علم دیکھا, اور ان کی حقانیت دیکھی, اس علم کا مقام دیکھا, تو ان کے سامنے چند مسائل رکھے, اور ہر مسئلے کو مہدی موعود علیہ السلام نے بیان کر دیا. اور جیسے ہی بیان کیا, سب نے مل کر بایک زبان آپ کو اسد العلماء کا خطاب. اس کے بعد اسی علم لدنی کو مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ, عشق نامے کے ساتھ لے کر بیان کرنے لگے. حق کی بات کرتے, اللہ کی بات کرتے, ایک دین کی بات کرتے, تقوی کی بات کرتے, پرہیزگاری کی بات کرتے, للہیت کی بات کرتے, اور تمام کفرستان اور شرک کو منع کرتے, ان سے دھتکارتے, ان سے سب کو چھڑا کر ایک خدا کی طرف بلاتے, عشق کی طرف بلاتے, خدا کے دیدار کی طرف بلاتے. ابھی دعویٰ نہیں ہے کہ میں مہدی ہوں, اس کے بغیر علم دے رہے ہیں, علم سکھا رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ کی عمر شریف لگ بھگ 18 سال کی ہو چکی تھی, اور مقام جونپور میں آپ بیان قرآن فرما رہے تھے. ایسے میں جو جونپور کا بادشاہ ہے سلطان حسین شرقی, وہ بیٹھے ہیں, وہ بھی بیان میں آیا کرتے تھے, وہ بیٹھے ہیں, اور بیان قرآن کرتے کرتے جب سلطان پر نظر پڑی, حسین خان شرقی پہ نظر پڑی, کہا کہ اے سلطان, تمہاری وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے, اسلام بدنام ہو رہا ہے, کہ تم جزیہ دیتے ہو کفر کو. اس وقت پاس میں ایک بڑی حکومت تھی, کفریہ حکومت, مشرک حکومت, جو ہاتھی کی پوجا کرتے تھے. تو وہ لوگ اسلام کو دبا رہے تھے. رائے دلپت جس کا نام تھا, مسلمانوں کا جو کھلا دشمن تھا اور ان کو اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا, اس رائے دلپت کے یہاں جزیہ نے کہا کہ تم کفر کو پالتے ہو, تمہاری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. کہا کہ کیا کروں. اس وقت بھی ایسا بیان, ایسا علم کہ بادشاہ وقت ہے, جونپور کا بادشاہ ہے, لیکن تھرا گیا, کانپ گیا. کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہا کہ جنگ کرو. اور جنگ ہوئی, مہدی موعود علیہ السلام خود اس میں شریک ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے فتح کی. مہدی موعود علیہ السلام کی بات, ان کا علم کیسا تھا دیکھا. اس کے بعد 12 سال کا جذبہ رہا. جب رائے دلپت کو مہدی موعود علیہ السلام نے خود اپنی تلوار سے مارا, 2 ٹکڑے ہو گیا, دل باہر نکل کر آیا, اور اس کی پوجا جس کی وہ کرتا تھا, اس کا چہرہ, اس کی تصویر دل پر دیکھی. کہا کہ جب باطل کا ہی عالم ہے تو حق کا عالم کیا ہوگا. اور اسی وقت سے 12 سال تک جذبہ رہا. اب اس 12 سال میں مہدی موعود علیہ السلام کو تراشا گیا, خدا نے تراشا. خدا نے ان کو پاکیوں پر پاکیاں عطا کرنا شروع کیا, اپنی رحمتوں پر, اپنی برکتوں پر برکتیں دینا شروع کیا. اور 12 سال کے بعد جب آپ 40 سال کے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 40 سال کے ہوئے, وہاں نبوت اور قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا, عشق نامہ نازل ہوا. اور یہاں مہدی موعود علیہ السلام پر 12 سال کے بعد قرآن کا بیان نازل ہوا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ہوا. رحمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا.
اور ایک انسان کو پیدا کیا، اس کو بیان سکھایا۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے، تو سب سے بڑا معجزہ مہدی موعود علیہ السلام کا قرآن کا بیان ہے، جو سب سے بڑا معجزہ۔ اب تاریخی بات آپ سے کرتے ہوئے میں اپنی بات کو جلدی ختم کر دوں گا، کیونکہ یہ سننا بہت ضروری ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں جس جگہ جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی، اسی اعتبار سے نبیوں کو اتارا جاتا تھا، معجزے بھی ویسے ہی دیے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت چلتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ پر، اس خطے پر، اس حصے پر جب اللہ نے اتارا تو ان کو معجزے بھی ایسے دیے جو جادو کے مماثل ہوتے تھے۔ ایسے معجزے جو من اللہ ہوتے تھے، وہ من الشیطان تھے جادو، لیکن یہ من اللہ کی طرف سے ہوتے تھے، اور یہ معجزہ ہوتا تھا۔ جیسا کہ آپ کا عصا سانپ کا بن جانا، آپ کا ہاتھ روشن ہو جانا، اللہ سے گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں اس وقت میں ان کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سارے کے سارے لوگ بیماریوں میں، اور ایسی بیماریاں جو جان لیوا ہوتی تھی، ایسے میں مبتلا تھے، تو ان بیماریوں کے شفاعت اور علاج کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کیسے دیے کہ بیماروں کو اچھا کر دیتے۔ کوڑ کی بیماری پر ہاتھ پھیرے، کوڑ اچھا، جزام کی بیماری پہ ہاتھ پھیرے، جزام اچھا، برس کی بیماری پر ہاتھ پھیرے، برس اچھا، کتنی بھی بیماری ہو ہاتھ پھیرے وہ اچھا، یہاں تک کہ مردے پہ ہاتھ پھیرے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں جو ضرورت تھی ان کو وہ بھیجا۔ اسی طریقے سے ملک عرب میں جو عرب اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے تھے، عجم یعنی کہ گونگا، ہم زبان والے ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی عجمی ہیں وہ سارے کے سارے گونگے ہیں، عرب ہم ہیں باقی سب گونگے ہیں، وہ یہ کہتے تھے۔ اور کعبے کے اوپر اپنی زبان دانی، اپنی عربی زبان کے اوپر مشاعرے رکھتے تھے اور قصیدے لکھتے تھے، اور جس کا قصیدہ سب سے اچھا ہوتا تھا اس کا قصیدہ اللہ کے گھر کعبے پر لٹکایا جاتا، اس کی تختی۔ ہر سال ایک مقابلہ ہوتا، اور جو جیت جاتا اس کی تختی لگائی جاتی، اور سال بھر لوگ اس کی تختی کو دیکھتے، اور وہ اپنی مونچھوں کو یا اپنے سینے کو تنا کر سب کو دکھاتا کہ دیکھو میرا کلام 1 سال تک لٹکا رہا۔ جیسا کہ مشہور کتاب سبع معلقات ہے کہ 7 تختیاں جو کعبے پر لٹکی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ خطہ، یہ جگہ زبان دانی کے اوپر چل رہی ہے، عربی زبان پہ چل رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزارہا معجزے دیے، لیکن سب سے بڑا معجزہ اور وقت کے تقاضے کا جو معجزہ تھا وہ قرآن اتارا، جو سب سے بہترین زبان اور سب سے بہترین قواعد اور جو سب سے بہترین بلاغت کے اندر نازل کیا گیا، وہ قرآن جب اترا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیتیں جو بالکل اشعار کی طرح ہیں، ان کو ایک تختی پر لکھایا اور کہا کہ لے جا کر کعبے پر لٹکا دو۔ آج بھی 1445 سال ہو چکے ہیں، وہ تختی آج بھی ویسی کی ویسی لگی ہوئی ہے، اس قرآن کا کوئی جواب آج تک نہیں آ سکتا۔ وہ سب سے بڑا معجزہ، یہاں تک کہ سورہ بقرہ میں خود خدا تعالیٰ نے چیلنج کیا، زندگی بھر کے لیے کیا، قیامت کے لیے چیلنج کیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ تم اگر یہ شک کرتے ہو کہ جو کچھ کے نازل ہوا ہے ہمارے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم ایسی ہی ایک سورت کی طرح ایک سورہ تم بھی لے کر آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے مددگاروں کو بلا لو جو اللہ کے علاوہ ہیں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور تم اگر یہ نہیں کر پاؤ، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو تیار ہو جاؤ جہنم کے لیے جو سلگائی گئی ہے تمہارے جیسے کافروں کے لیے اور پتھروں کے لیے جس کی تم پوجا کرتے ہو، بغلوں میں رکھ کر گھومتے ہو۔ قرآن کا جواب آج تک نہیں آیا، اور قرآن اسی طریقے سے جب
امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا دور آیا، ہندوستان کا مقام آیا، تو ہندوستان میں جو دکن نیچے ہے، ہندوستان اوپر ہے، اس میں ایک جونپور مقام بنا جس کو شیراز ہند کے نام سے یاد کیا گیا، یعنی سب سے زیادہ عالموں کا، ولیوں کا، سب سے زیادہ علم رکھنے والے لوگوں کا شہر شیراز ہند۔ جس طریقے سے عرب کے اندر شیراز ہے، یہ ہندوستان کا شیراز ہے، جہاں پر بڑے بڑے عربوں کے لوگ آ کر بسے ہیں، عالم آ کر بسے ہیں، سیدہ آ کر بسے ہیں، اور اس کو علم سے اور ولایت سے بھر دیا۔ لیکن وقت گزرتے گزرتے یہ تمام ولیاں نام کے رہ گئے، دنیا ایسا کمانا شروع کرے، دنیا کے رسم عادت بدعت میں ایسا منہمک ہو گئے کہ سارے کے سارے نام کے ولی، نام کے عالم، نام کے پیر رہ گئے۔ یہاں تک کہ خود مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کا آنا اس وقت ہوا جبکہ دین صرف مجذوبوں میں رہ گیا تھا، اور جتنے بھی عالم تھے یا پھر سجادہ نشین تھے وہ اپنے سجادے پہ فرعون کا تاج پہن کر بیٹھا کرتے تھے، انانیت کا تاج پہن کر بیٹھتے تھے۔ ایسے وقت میں بندے کا آنا ہوا، اور بندے کا آنا رسم عادت اور بدعت کو مٹانے کے لیے ہوا۔ کیسے مٹائی یہ رسم، یہ عادت، یہ بدعت مہدی موعود علیہ السلام نے کیسے مٹائی؟ قرآن کا بیان سنا۔ اس وقت ہر کوئی اپنی بڑائی کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ دیتا تھا، لیکن قرآن کی بات نہیں کرتا تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اسی قرآن کو لے کر بات کرنا شروع کیا، جو قرآن کا بیان تھا، جو خدا تعالیٰ نے واحد نے جو وعدہ کیا کہ الرحمن علم القرآن، ہم نے ان کو قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، تو ہم نے قرآن کا بیان اللہ کے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام کو سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، تو خدا تعالیٰ رکاتا تھا اور فرماتا تھا کہ اے اللہ کے نبی فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَقْرَأُوا او کما قال سبحانہ وتعالی، جب ہم قرآن پڑھائیں تو پیچھے پیچھے پڑھ لیا کرو، جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش میں زبان کو حرکت مت دیا کرو، جب ہم پڑھانے لگے پیچھے پیچھے پڑھ لیا کرو۔ بے شک اس کا پڑھانا اور اس کا بیان کرنا یہ خدا کے ذمے میں ہے، آپ کے نہیں۔ ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان بھی ہمارے ذمے میں ہے، اس کا قرآن پڑھانا بھی ہمارے ذمے میں ہے، سب ہمارے ذمے میں ہے۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی پڑھائیں گے، ہم ہی بیان کروائیں گے، کسی اور کا اس میں کوئی مداخلت نہیں۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا، قرآن کی یہ آیت دلیل دے رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کسی بڑے عالم سے قرآن پڑھ کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا عالم سے نہیں، لوگوں سے نہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے ہی قرآن سکھایا ہے، کسی نے نہیں سکھایا۔ حضور کو قرآن کس نے سکھایا؟ رحمان نے سکھایا۔ لوگ کہتے فرشتے سکھاتے تھے، جیسا کہ آپ نے خود ابھی سنا کہ جبرائیل علیہ السلام پہلے آئے اور ان کو جو قرآن کی پہلی آیت دیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ جبرائیل سکھاتے تھے۔ ارے جبرائیل سکھاتے تھے، جبرائیل تو صرف لاتے تھے، سکھاتا خدا تھا۔ جبرائیل لاتے تھے، آیت لاتے تھے، خود کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آیت کیا ہے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام آئے، کاف ہا یا عین صاد، لوہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو لوہے تختی بولتے ہیں، لوہے قرآنی جو بولتے ہیں، یہ الفاظ کاف ہا یا عین صاد لے کر حضور کے پاس آئے، کہنے لگے کاف میں سمجھ گیا، ہا میں سمجھ گیا، یا میں سمجھ گیا، عین میں سمجھ گیا، صاد میں سمجھ گیا، یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں سمجھا۔ کہا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہمارے لیے تھا، تمہارا کام چٹھی لا کر دینا ہے، چٹھی میں کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں اور خدا جانتا ہے۔ تو لوگ جو کہتے تھے کہ فرشتے
سکھاتے تھے, جبرائیل علیہ السلام سکھاتے تھے, لیکن خدا نے سکھا دیا. الرحمن علم القرآن, رحمان نے یہ قرآن سکھایا, کسی فرشتے نے نہیں سکھایا. اگر فرشتے کی طاقت ہوتی تو سدرۃ المنتہا کے آگے بھی جاتے. کہاں گئے؟ رک گئے, عرض کیا جل جاؤں گا, خاک ہو جاؤں گا, یہاں سے نہیں جاؤں گا. وہاں سے کون گئے؟ تنے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. کیوں؟ میان عاشق و معشوق رمزیز, کتاباً کاتباً راہم خبرنیز. عاشق اور معشوق میں وہ نیازیں باتیں ہوتی ہیں کہ کسی فرشتے کو اس کی خبر نہیں ہوتی. خود تنہا گئے وہاں سے. کیوں؟ کیونکہ خدا خود ان کو بلایا ہے, خدا نے خود ان کو تعلیم دی ہے, خدا خود کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ذریعے سے, بیچ سے تعلق نہیں رکھتے. اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام نے بھی اس کو واضح کیا. علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم, میں اللہ کے پاس سے تعلیم پاتا ہوں بغیر کسی جیسے واسطے, تازہ تعلیم پاتا. وہاں حضور پاتے تھے, اور کئی بار احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ وحی اترتی تھی, ایک گھنٹی کی طرح, ایک بجلی کی طرح, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ بہنا شروع ہو جاتا, حضور کا رنگ چہرے کا لال ہو جاتا, آنکھیں بدل جاتی. صحابہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے, ایک دوسرے سے کہتے کہ خاموش رہو, اس وقت حضور پر وحی اتر رہی ہے, ہم کو احساس ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ وحی اتری. سبحان اللہ. بغیر کسی واسطے کے, بلا واسطے کے سیدھا وحی اترا کرتی تھی, اور صحابہ اس کی گواہی دیتے. اور تھوڑی دیر کے بعد حضور پسینہ پوچھتے اور فرماتے, میں جان گیا کہ تم بھی جان گئے کہ مجھ پر وحی اتری ہے, تو سنو خدا کیا کہتا ہے. یہ کہتے ہوئے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے. یہ عشق نامہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عشق کی ہی تعلیم دیے, حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی عشق کی تعلیم دیے. انشاءاللہ العزیز وقت کافی ہو چکا ہے. کل ہم اسی عشق نامے کے اوپر آگے بات کرتے ہوئے خدا سے عشق, خدا کی لو, خدا کی دیوانگی, خدا کا دیوانہ, عاشق خدا کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, حضور کے زمانے میں کیسے تھے, مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں کیسے ہوئے, اور وہ قرآن اس کا کیا مقام ہے, وہ کیا کیا اور سکھاتا ہے, وہ کیا کیا اور بتاتا ہے, اس کے کیا کیا راز اللہ نے اور رکھے ہیں. کل ہم اس پر کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اور ایک بات خاص سن لیجیے, دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے مہندی آ رہے ہیں, کوئی ویڈیو آ رہا ہے, ہم کو کوئی بات پر بھی کان رکھنے کا نہیں. ظلم ہو رہا ہے, اس کا افسوس کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اوپر سے ظلم کو ہٹائے, ہر کسی کو جینے دے, امن سے جینے دے. یہاں حساب نہیں, وہاں حساب لے. یہاں ایسے دہشت کے نظارے دکھا کر قیامت سے پہلے قیامت ہم پر نہ دکھائے. اللہ سے دعا کریں, یہ ضرور دعا کریں. لیکن کسی مہدی کا نام سن کر پریشان ہو کے سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اب اگر کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ آئے ہیں تو ہمارے کام کھڑے ہونا چاہیے. کوئی مہدی آئے تو ارے کتنے ہی مہدی آئیں گے, ہم تمہاری بات کا انکار نہیں کرتے, آئیں گے, کتنے ہی مہدی آئیں گے, لیکن مہدی موعود اب نہیں آئیں گے. جو آئے وہ گئے, وہ نہیں آئیں گے. اب کتنے بھی مہدی آئیں گے, تم جانو, تمہارا کام جانو, ہمارے لیے عیسیٰ آئے گے. بے شک اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں. جو بچے ایسے ویڈیو دیکھ کر شیئر کر دیتے ہیں, وائرل کرتے ہیں, گویا کہ خود شک میں پڑھ کر دوسروں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے, یہ آگے بڑھانا بھی نہیں چاہیے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے, جب تک زندہ ہے ایمان پر رکھے, اور ایمان پر خاتمہ کرے. ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. ہماری ہر نیک خواہش, ہماری ہر نیک کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرے. ہمارے جتنی بھی کمزوریاں, مجبوریاں, جتنی بھی ہمارے ناتوانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو جو سو دور کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ
نوجوان بچوں کے جذبے کو اور آگے بڑھائے، پروان چڑھائے۔ اللہ تعالیٰ نوجوان بچوں کے علم کو بڑھائے، ان کے علم کے ساتھ ساتھ ان کے نوکریوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ حلال روزی روزگار ان کے لیے لگائے۔ جتنی بھی ماں بہنیں ہیں ان کے آپس میں اللہ تعالیٰ محبت رکھے، خلوص رکھے، قبیلوں میں محبت رکھے، آنے والی بہوؤں کے اندر محبت ہو، جانے والی بیٹیوں کے اندر محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس نسلوں کو آگے بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم کو مقبول بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔